الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 20 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 108 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے اس ویک کا ایک بڑا دل خراش انسیڈنٹ اسے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا بریف کر دوں، اور وہ ہے 16 اگست 2023 کو جو فیصل آباد کے پاس ایک شہر ہے جڑاں والا، وہاں پر کرسچن کالونی کے اندر توہین مذہب کی آڑ میں ایک مبینہ جو بیان کی گئی، اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ کس حد تک درست ہے، اس کے پیچھے کون ہے، قرآن حکیم کی بے حرمتی، اسے بنیاد بنا کر تقریباً 19 کے قریب گرجوں کو آگ لگائی گئی، جلا کر راکھ کر دیا گیا، وہاں سے صلیبیں اتار کے توڑ دی گئیں، اور تقریباً 86 مکانات جو ہیں وہ نظر آتش ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی تھی وہاں پر مساجد سے لوگوں نے کہ ہم انورٹڈ کاما میں بڑا مقدس کام کرنے والے ہیں، اور شکر ہے وہاں پہ لوگوں کو عقل تھی اور انہیں یہ یقین تھا کہ ہماری اسٹیٹ ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گی۔ ہماری اسٹیٹ صرف ایکٹیو ہوتی ہے جب کسی اسٹیٹ کے ادارے کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دے دے، کبھی غدار وطن کے نام کے اوپر اور کبھی توہین عدالت کے نام کے اوپر۔ عوام الناس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو وہاں سے عوام نکل گئی تھی، اس وجہ سے شکر الحمدللہ کافی حد تک بچت ہو گئی، لیکن املاک کو تو نقصان پہنچا ہے، اور جو گرجے ہیں ان کی توہین تو ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے بڑی محنت سے سالوں کی کمائی کر کے یہ جمع پونجی اپنی جمع کی تھی، وہ تو لٹ گئی، اور اس پر ترا یہ کہ نہ صرف آگ لگائی گئی بلکہ ان کے گھروں سے چیزوں کو لوٹا گیا۔ کسی کا زیور تھا تو وہ بھی نہیں مل رہا، یعنی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کوئی میدان جنگ انہوں نے بنا لیا تھا اسے۔ اور جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ کے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ خیر، وہ نعرے لگانے سے کم از کم عوام الناس کو پتہ چل گیا یہ کون سی پارٹی ہے، کن سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں۔ ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، نیک سیرت انسان ہے، اچھے انسان ہیں، ہر جگہ اس طرح کے مواقع کے اوپر وہ پہنچتے ہیں۔ اس موقع پہ بھی وہاں پہ پہنچے وہ، اور انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات بتائی جو میرے لیے بڑی اسٹانشنگ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ پولیس انہیں روکنے میں اس لیے ناکام ہوئی ہے کہ 6000 کے قریب مجمع بیک اپ میں تیار تھا جس نے وہاں پہ حملہ کرنا تھا، اور ہمارے پاس اتنی نفری نہیں تھی، اگر ہم کنفرنٹ کرتے تو زیادہ نقصان ہوتا۔ اب اگر آئی جی پنجاب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ویڈیو میں، تو اس کا مطلب تو بہت خطرناک ہے کہ 6000 موٹیویٹڈ لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ اسٹیٹ کس قسم کی تربیت کر رہی ہے، یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کس قسم کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا مجمع آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے۔ پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر کوشش بھی کرتے ان کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے پھر کوشش کی کہ جو لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں انہیں تو بچا کے نکالیں۔ تو یہ سیدھا سیدھا اسٹیٹ کا فیلئر ہے، اس کو آپ جو بھی نام دیں، اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ ہم بالکل
اسٹیٹ کے طور پر فیل ہو چکے ہیں اپنے شہریوں کو تحفظ دینے میں. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی غنڈے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا ہے پریکٹیکلی. اور ان کا علاج میرے پاس ہے، وہ انشاءاللہ میں نے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 3 نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیا ہے، جو اب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ یہ معاملات اب رکنے کے نہیں ہیں. صلیب توڑ کر نیچے پھینکی گئی. مجھے بتائیں اسی فرقے والے کی مسجد سے اگر نقش نالین پاک کوئی توڑ کے اس طرح زمین پر پھینکے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی. دوسروں کے مقدسات کا یہ احترام نہیں کرتے، اور دوسری طرف پوری دنیا کو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے، امن کا دائی ہے. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر کے امن و سلامتی کا حصول اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. اور پریکٹیکلی اس وقت مسلمان انسانیت کے لیے ایک درد سر بن چکے ہیں. ہے مٹھی بھر ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈومیننٹ ہے، مسندوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کی برین واشنگ کر کے چڑھا دیتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر. یہاں پہ بھی جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آلموسٹ صبح 5 بجے کے قریب چند صفحات قرآن کے ایک صحافی کوئی وہاں سے کوئی فیمیل گزر رہی تھی، انہوں نے آبزرو کیے، ان کے اوپر ریڈ انک کے ساتھ کچھ گستاخانہ کلمات بھی لکھے تھے قرآن کے صفحات کے اوپر، اور ساتھ کچھ کرسچنز کی تصویریں سٹیپل ہوئی بھی تھیں. اب یہ خود ہی ڈاؤٹ فل چیز ہے کہ جو شخص توہین کرے گا وہ اپنی تصویر ساتھ سٹیپل کرے گا کہ میں کر رہا ہوں. تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان تھا. اور یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب نے یہ بھی ساتھ بولا تھا کہ یہ سب کا سب معاملہ پلان تھا. تو 9 مئی اگر پلان ہو کے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے فوراً ساری گرفتاریاں 10,000 کے قریب ہو گئیں. 16 اگست 2023 جو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا واقعہ ہے، اور آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ پلان ہے. اس کے اگینسٹ تو ہم نے اس کے مقابلے میں 6,000 بندے تو ہمیں اندر نظر نہیں آئے ہیں، وہ 100 بندے پکڑے ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر ایسے ہیں جو بے قصور ہیں، وہ ثابت ہو جائے گا سوائے چند دے کے. اور جو اصل مجرم ہے جو پیچھے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ سکون سے اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. تو وہ چند صفحات تھے جن پہ ریڈ انک سے گستاخانہ کوئی جملے لکھے ہوئے تھے، وہ کسی کے پاس آ گئے، بس وہ پھر انہوں نے مسجدوں سے اعلان کر دیے. وہ آپ کو پتا ہے ایک کوئی وہ شکل سے لگ رہا تھا شاید اس نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی مسلمانوں کب نکلو گے، اور وہ ویڈیو بڑے فخر سے بنوائی. اس کو تو خیر پکڑ لیا، یاسین نام ہے اس کا، اس کو تو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے جب تک وہ نہیں پکڑے جاتے تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے. خیر اس کے بعد یہ سارا موب اکٹھا ہوا. بہرحال پھر بھی یہ 6-7 گھنٹے اسٹیٹ کے پاس تھے. یہ جو قتل و غارت والا معاملہ شروع ہوا اس اعتبار سے کہ گرجوں کو آگ لگائی گئی، شکر ہے جانی نقصان کوئی نہیں ہوا، اور گھروں کو، یہ آلموسٹ کوئی 10-11 بجے کے قریب ہوا ہے. ان 5 گھنٹوں میں امن کمیٹی کے ذریعے انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ بس کاغذی کارروائی تک ہی رہی. جنہوں نے کام ڈالنا تھا انہوں نے ڈال دیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیکسٹ ہونے والے چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا ان دھرنوں کے بارے میں، ان مذہبی جنونی لوگوں کے بارے میں، خصوصاً اسی جماعت کے بارے میں جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کیا، اگر اس فیصلے کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو یہ